حمد تیری ہر ایک لب پر، اللہ اکبر اللہ اکبر، ہے حمد تیری ہر ایک لب پر، اللہ اکبر اللہ اکبر، ہے ذات تیری سب سے منور، ہے وصف تیرا سب سے بلند تر، ہے ذات تیری سب سے منور، ہے وصف تیرا سب سے بلند تر، سب کا ہے مولا سب کا ہے مولا، سب سے ہے برتر، اللہ اکبر اللہ اکبر، ہے حمد تیری ہر ایک لب پر، اللہ اکبر اللہ اکبر، اے عرش والے اے فرش والے، جلوے ہیں تیرے سب سے نرالے، اے عرش والے اے فرش والے، جلوے ہیں تیرے سب سے نرالے، عالم میں روشن عالم میں روشن تجھ سے اجالے، اللہ اکبر اللہ اکبر، ہے حمد تیری ہر ایک لب پر، اللہ اکبر اللہ اکبر، جس کو دیا ہے تو نے دیا ہے، جس سے لیا ہے تو نے لیا ہے، جس کو دیا ہے تو نے دیا ہے، جس سے لیا ہے تو نے لیا ہے، قبضے میں تیرے قبضے میں تیرے اخذ و عطا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، ہے حمد تیری ہر ایک لب پر، اللہ اکبر اللہ اکبر، تیرا ہی چرچا ہر چار سو ہے، ہر شے میں تیری ہی رنگ و بو ہے، تیرا ہی چرچا ہر چار سو ہے، ہر شے میں تیری ہی رنگ و بو ہے، دیکھا جدھر میں دیکھا جدھر میں وہاں تو ہی تو ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، ہے حمد تیری ہر ایک لب پر، اللہ اکبر اللہ اکبر، اے ذات
زرتی کو تیرے مقصود تو ہے اللہ اکبر اللہ اکبر ہے حمد تیری ہر ایک لب پر اللہ اکبر اللہ اکبر ہے حمد تیری ہر ایک لب پر اللہ اکبر اللہ اکبر چار قسم کے انسان ہوں گے. فرمایا ایک سخی انسان کو لایا جائے گا اور اللہ فرمائیں گے اس نے اتنی مسجدیں بنائی، اس نے اتنے مدرسے بنائے، اتنے اسپتال بنائے، اتنی بیواؤں کی شادیاں کی، اتنے یتیموں اور بد غریبوں کی حفاظت کی، ساری زندگی جب لٹاتا رہا دوروں کا، لیکن اس کو جنت میں اتنے اعلیٰ درجات دے دو، اتنے محلات دے دو. پھر فرمایا بالکل فقیر آدمی کو لایا جائے جس کا اپنا گھر کا خرچ بڑی مشکل سے چل پاتا تھا. اللہ فرشتوں سے فرمایا کہ اس کو بھی اتنا ہی دے دو جتنا اس کو دیا تھا. فرشتے حیران ہوں کہ اللہ اس کو جو انعام ملا وہ تو سمجھ میں آتا ہے، اس نے اتنا خرچ کیا، اس کو بھی اتنا ہی ہے نا. ہاں اس کو میں نے فقیر بنایا تھا، یہ خود سے تو فقیر نہیں تھا. یہ جب اس سخی انسان کو خرچ کرتے دیکھتا تھا نا تو اس کا دل تڑپتا تھا. میرے پاس ہوتا تو میں بھی میرے پاس ہوتا تو میں بھی اسی طرح غریبوں کی، بیواؤں کی، یتیموں کی مدد کرتا، بیماروں کا علاج کرتا، بھوکوں کو کھانا کھلاتا، ننگوں کو کپڑا پہناتا. فلاں محلے میں مسجد کی ضرورت ہے، کاش کہ میرے پاس ہوتا میں بھی مسجد بناتا. جیسے فلاں آدمی جگہ جگہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے مسجد بناتا کرتا، میں بھی. اگر میں نے اس کو دیا ہوتا تو یہ سب کرتا، لیکن میں نے نہیں دیا. کر تو نہیں سکا، لیکن میں اس کی نیت کا اس کو پورا اجر دوں گا. وہیں لے جاؤ جہاں اس کو لے جاؤ. جتنا بڑا محل اس کے لیے، جتنی بڑی جنت اس کے لیے، جتنے باغات اس کے لیے، جتنے انعامات اس کے لیے، اسی کے برابر اس کے لیے. پھر فرمایا ایک دوسرے مالدار کو لایا جائے گا جس نے اپنے پیسوں سے اللہ کی بہت نافرمانیاں کی، اپنی دولت کا غلط استعمال کیا ہوگا، اور اللہ فرشتوں سے کہیں گے اس کو جہنم میں لے جاؤ. اس نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، برباد کیا اس نے میری دی ہوئی دولت، اس کو لے جاؤ جہنم میں ڈالو. فرشتے جہنم میں لے جاؤ. پھر ایک چوتھے فقیر انسان کو لے، اللہ فرمائے کہ اس کو بھی لے جاؤ جہنم. اس نے بھی وہی سب کچھ کیا جو اس نے کیا. پھر فرشتوں کو حیرت ہوگی، اللہ اس کے بعد تو کوئی تھا ہی نہیں، کہاں سے کرتا. جب یہ اس کو دیکھتا تھا نا تو اس کے دل میں حسرت، بڑا مقام ہے. اور انہوں نے اللہ کے لیے اپنی زندگی میں بڑی تکلیفیں بھی برداشت کی، بڑے عبادت گزار تھے. رات کا بڑا حصہ عبادت میں گزرتا تھا. ان کا انتقال ہوا، اللہ نے بہت نوازا، کوئی حیرت کی بات نہیں. وہ ان کے پڑوس میں ایک لوہار رہتا تھا، غریب آدمی تھا.
آج کل کے لوہار تو بڑے مالدار ہوتے ہیں، بڑی بڑی فیکٹریوں کے مالک ہوتے ہیں. اس زمانے میں بیچارے لوہار ہاتھوں سے کام کرتے تھے اور بٹی جلاتے تھے، لوہا پیٹتے تھے اور ان کا گزر بسر ہو پاتا. یہ بیچارہ لوہار آدمی دن بھر محنت کرتا تھا، کھن چلاتا تھا، لوہا پیٹتا تھا، سامان بناتا تھا، تک کر چور ہو جاتا تھا اور میں آ کے سو جاتا تھا تاکہ صبح فریش ہو کر اٹھے دوسرے دن پہ کام کرے. اس کا انتقال ہوا. کسی نے خواب میں دیکھا. یہ سب کو معلوم تھا کہ یہ نیک آدمی ہے، گناہ نہیں کرتا، اللہ کو یاد کرتا ہے. خواب دیکھنے والے نے پوچھا بھائی کیا ہوا؟ کہا الحمدللہ مغفرت ہو گئی. کہا ہمیں تو جھوٹ بولنا زندہ انسانوں کا کام ہے، وہاں جانے کے بعد سب سچے ہو جاتے ہیں، اللہ کرے ہم یہی سچے ہو جائیں تو وہاں سب نظر آ جاتا ہے. تو اس شخص کو خیال ہوا کہ تحقیق کرنی چاہیے، اس کی زندگی کو جاننا چاہیے. ہو گیا اس کے گھر، اس کی بیوہ سے پردے میں بات کی کہ یہ بتاؤ تمہارے شوہر کیا کرتے تھے؟ اس نے کہا کیا کرتے تھے؟ نیک آدمی تھے، وقت پر نماز پڑھتے تھے، حلال روزی کماتے تھے، دن بھر محنت مزدوری کرتے تھے، اپنا کام کرتے تھے اور کوئی خاص بات، ان کی کوئی خاص عبادت. تو اس نے کہا بس جیسے ایک عام سیدھے سادے مسلمان کی زندگی ہوتی ہے ایسی زندگی تھی، ایسی کوئی خاص بات تو نہیں. یہ سوچنے لگا کہ میں جو بات معلوم کرنے آیا ہوں وہ پتہ نہیں چلے. تو اس نے کہا بہن میں کھل کر بتلاتا ہوں تم کو. میں نے تمہارے شوہر کو خواب میں دیکھا ہے اور بہت اچھی حالت میں دیکھا ہے. انہوں نے یہ بتلایا کہ میری مغفرت ہو گئی، اللہ کرے ہم سب کی بھی مغفرت ہو. لیکن انہوں نے ایک ایسی بات بتلائی جو میرے سمجھ میں نہیں آئی. انہوں نے کہا مجھے اللہ تعالیٰ نے وہ درجہ دیا ہے جو امام احمد ابن حنبل کو ملا ہے. تو وہ عورت رونے لگی. اس نے کہا ہاں میں سمجھ گئی، میں بتلاتی ہوں. ہم لوگ امام احمد ابن حنبل کے پڑوس میں رہتے تھے. گرمی کا زمانہ ہوتا تھا، ہم بھی اپنی چھت پر سوتے تھے تاکہ ذرا ہوا لگے. امام احمد ابن حنبل اپنی چھت پر مصلی بچھا کر رات میں عبادت کرتے تھے. میرے شوہر جب دیکھتے تھے تو ان کے دل سے ایک حسرت بھری آہ نکلتی تھی. وہ کہتے تھے اللہ میں مجبور ہوں، غریب آدمی ہوں، دن بھر محنت کرنی پڑتی ہے، اتنا تھک جاتا ہوں کہ رات میں لمبی لمبی نوافل پڑھنے کی ہمت نہیں ہوتی. کاش کہ میری بھی ہمت ہوتی تو میں بھی اپنی راتیں احمد ابن حنبل کی طرح مصلی پر کھڑے ہو کر گزارتا. اس شخص نے کہا بس سمجھ، اسی حسرت نے تمہارے شوہر کو وہاں پہنچا. ہم لوگ اپنے دلوں کو ٹٹولے، ہمارے دلوں میں کتنی بری حسرتیں ہوتی ہیں. پیسے ہوتے تو ایسا محل بناتے، پیسے ہوتے تو ایسا شو روم بناتے، ہمارے پاس بھی پیسے ہوتے تو ہم بھی ایسی گاڑی لاتے، ہم بھی مرسڈیز پر پھرتے، لوگ ہمیں بھی دیکھ کر دور سے سلام کرتے. اللہ ہمیں اچھی حسرتیں نصیب فرمائے، اچھی تمنائیں نصیب فرمائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ کچھ نہ کرنے کے باوجود یہ حسرتیں ہمارے لیے مصیبت بن جائے. اللہ ہمیں ایسی تمنائیں نصیب فرمائے کہ اگرچہ ہم کچھ نہ کر سکیں لیکن وہ تمنائیں آخرت میں ہماری ترقی کا ذریعہ. اللہ کا ہم سب جتنا شکر ادا کریں کم ہے. کچھ عرصہ پہلے یہاں آئے تھے اس مسجد کی بنیاد رکھنے. آج اللہ تعالیٰ نے اس میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. جس نے بھی بنایا، جن لوگوں نے بھی تعاون کیا، جنہوں نے بھی اس کو محبت سے دیکھا، جنہوں نے بھی کچھ حصہ لیا. مسجد بنانے کے لیے بہت خرچ کرنا ضروری نہیں ہے. ایک غریب آدمی ہے وہ کہتا ہے بھائی میرے پاس پیسے تو بالکل نہیں ہے، میں مزدور آدمی ہوں لیکن میں کام کیا کروں گا. ہفتے میں ایک دن میں مسجد بن رہی ہے نا، اس میں آ کر اللہ کے لیے مزدوری کیا کروں گا. میں اینٹیں اٹھا کر رکھوں گا، میں سیمنٹ پہنچا دوں گا، میں فلاں کام کر دوں گا. باقی دن میں کماؤں گا اپنے بال بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے. اور وہ ایک دن کی مزدوری اپنی پیش کر دیتا ہے کہ میں اتنا کام کر دوں گا. اگر اس نے یہ کام اخلاص سے کیا، اللہ پوری مسجد بنانے کا اجر اسے عطا فرمائیں گے. اس لیے کہ
کے پاس پیسے نہیں ہیں. اللہ کی کوئی مجبوری تھوڑی ہے کہ اللہ کے پاس پیسے نہیں ہیں، یہ اللہ بانٹ بانٹ کے نہیں دیا. سب کو اللہ تعالیٰ بھرپور اجر عطا فرمائے، اور جنہوں نے سارا خرچ کیا اللہ ان کو اور ان کی اولادوں کو اپنی نعمتوں سے، اپنی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال فرمائے. اب اصل مسئلہ تو آباد کرنے کا ہے. صرف عمارت بننا تو مسجد نہیں ہے. اللہ اس مسجد کو آباد فرمائے، آباد رکھے، اور آباد کرنے والوں کو آباد رکھے. جب اللہ کا گھر بن گیا تو اس کو آباد کرنا، آباد رکھنا ہم سب کی ذمہ داری ہے. اور مسجد کی آبادی کیسے؟ مسجد کی آبادی ہوتی ہے ان اعمال سے جن اعمال سے مسجد آباد تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ تجربہ، جس میں امت کی ہدایت کی، انسانیت کی فلاح و بہبود کی فکریں ہوتی تھی، دین کی تعلیم ہوتی تھی، اور انسانوں کے قلوب کی صفائی ہوتی تھی، نفوس کا تزکیہ ہوتا. انسانوں کو اچھا انسان بنایا جاتا تھا، ان کے دلوں کو چمکایا جاتا تھا، ان کو دین کی تعلیم دی جاتی تھی، ان کو زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھایا جاتا تھا، اور وہاں بیٹھ کر پورے عالم میں بسنے والے انسانوں کو جہنم سے بچانے کی فکریں ہوتی تھی، جنت میں لے جانے کی فکریں ہوتی تھی، جن کو ہم آسان لفظوں میں کہہ سکتے ہیں دعوت، تعلیم، تزکیہ. یہ تین کام ہیں جن سے آباد تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد. اللہ کرے کہ ہماری ہر مسجد ان تینوں کاموں سے آباد ہو جائے. اس مسجد کو بھی اللہ آباد فرمائے، آباد رکھے، اور آباد کرنے والوں کو آباد رکھے، ان کی نسلوں کو قیامت تک آباد رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا فرمائیں. سبحان ربی العلی الاعلی الوهاب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللہ نے آپ نے اپنے فضل سے، کرم سے یہ مسجد بنوا دی ہے، تو اس کو قیامت تک باقی رکھنے اور آباد رکھنے کا فیصلہ کریں. اللہ اس کو بنانے والوں کو اپنے شایان شان اجر عطا فرمائیے، اس کو آباد کرنے والوں کو آباد رکھیے، ان کی نسلوں کو قیامت تک آباد رکھیے. اللہ اس کو ہدایت کا، تعلیم و تربیت کا، تزکیے کا، دعوت کا، انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے خیر کی فکروں کا مرکز بنا دے. اللہ ہر قسم کے شرور و فتن سے حفاظت فرمائیے، ہر قسم کی آفتوں اور مصیبتوں سے حفاظت فرمائیے. اللہ اس مبارک موقع پر سب کے دلوں کی جائز تمنائیں اور مرادیں پوری فرمائیے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ہے حمد تیری ہر ایک لب پر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. ہے حمد تیری ہر ایک لب پر، اللہ اکبر.